اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال 18واں باب 9 سے 18ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ایک رات رویا میں پولوس سے کہا کہ خوف نہ کر، بلکہ کہتا جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی تجھ سے بدسلوکی کرنے نہ پائے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ پس وہ 1 سال 6 مہینہ وہاں رہ کر ان کے درمیان خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ مگر جب جلیون اکایا کا والی بنا تو یہودی ایکا کر کے پولوس پر چڑھ آئے اور اسے عدالت میں سے لے گئے اور کہا، یہ شخص لوگوں کو بہکاتا ہے کہ باطریق خلافت شریعت خدا کی پرستش کریں۔ اور جب پولوس نے بولنا چاہا تو جلیون نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، اگر اس امر میں کچھ ظلم یا بڑی شرارت ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن اگر یہ سوال لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت کے متعلق ہے تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ تب سب نے عبادت خانہ کے سردار سوستنیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے ہی مارا، مگر جلیون نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ پس جب پولوس اور بھی بہت دن وہاں رہ چکا تو بائیوں سے رخصت ہو کر جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکیلا اس کے ساتھ تھے۔ چونکہ اس نے منت مانی تھی، اس لیے اس نے کنکریا میں سر منڈایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 47 جماعتی جواب۔ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ اے سب قوموں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند مطال اور محب ہے، ساری زمین پر شاہ عظیم ہے۔ جماعتی جواب۔ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ وہ قوموں کو ہمارے ماتحت اور امتوں کو ہمارے قدموں تلے کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث چن لیتا ہے، یعنی یعقوب کا فخر جسے وہ پیار کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ، خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا کی حمد سرائی کرو، حمد سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی حمد سرائی کرو، حمد سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 20ویں سے 23ویں آیات۔ تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم روؤ گے اور نالہ کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب عورت درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا وقت آ پہنچا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس میں خوشی کے سبب سے کہ ایک آدمی پیدا ہو کر دنیا میں آیا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس اب تم غمگین ہو، مگر میں تمہیں پھر دیکھوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری خوشی کو کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم
اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔